إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 70 سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا بالکتاب کتاب کو، وبما اور اس وحی کو کہ ارسلنا بہ رسولنا ہم نے بھیجا اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال جب طوق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون گھسیٹے جا رہے ہوں گے، فی الحمیم کھولتے پانی میں، ثم فی النار پھر آگ میں، یسجرون جھونکے جائیں گے، ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان سے، این ما کنتم تشرکون کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالوا تو وہ کہیں گے، ضلوا عنا وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ لم نکن ندعو من قبل ہم نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے، شیئا کسی چیز کو، کذالک اسی طرح، یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ، الکافرین کافروں کو، ذالکم بما یہ اس وجہ سے ہے کہ کنتم تفرحون فی الارض کہ تم پھولتے تھے زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے، وبما اور اس وجہ سے کہ کنتم تمرحون تھے تم اکڑتے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ان میں، فبئس مثوی المتکبرین سو برا ہے وہ ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، فاصبر پس صبر کر اے نبی، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَإِمَّا پھر اگر کبھی، نُرِيَنَّكَ ہم ضرور ہی تجھے دکھا دیں، بعض الذی اس کا کچھ حصہ جو، نعیدہم ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں جس کا، او نتوفینک یا ہم تجھے اٹھا ہی لیں یعنی فوت کر لیں، فإلینا تو ہماری ہی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس سے پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ اس کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی ایک دعوے اور اس کی دلیلیں پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ الہ ہے۔ اس کی دلیلیں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان کی تھیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ان کا نظام چلا رہا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے جانوروں کو پیدا کیا۔ پیچھے ہم نے وہ ساری اللہ کے الہ اور معبود ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے خود دلیلیں دی ہیں نا، وہ ہم نے پڑھی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی جو ہم نے آخری آیت پڑھی اور اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو دنیا میں اللہ کی بات کو نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے نظاموں کو نہ ماننے والے کافر جو ہے نا، ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی یا وہ غور کریں تو ان کو سمجھ نہ آ سکیں، یہ وجہ نہیں ہے ان کے انکار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے، دو وجہ اللہ نے بیان کی۔ ایک وجہ یہ ہے جو شروع صورت میں بیان کی کہ وہ ان فی صدورہم الا کبرہم ما ہم ببالغیہ، پہلی وجہ یہ ہے ان کے نہ ماننے کی، انکار کرنے کی، کہ دلوں میں ان کے اپنا وہ بڑا پن اور اپنی چودراہٹیں ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر ہماری چودراہٹیں گئی، سرداریاں گئی، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ جس طرح مشرکین مکہ اور ہر نبی کے آپ دیکھ لو جو مقابلہ کرنے والے، انکار کرنے والے، نبی کے سب سے پہلے مخاطب دشمن ہوتے تھے نا، وہ قوم کے سردار، بڑے سردار تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو آپ دیکھ لیں۔ غرض جتنے بھی نبی قرآن مجید میں جن کے قصے بیان ہوئے نا، جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو آپ بار بار یہ لفظ پڑھیں گے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ملأ کہتے ہیں سردار کو، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ تو سردار کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سرداری جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے نہ ماننے کی وجہ ایک تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کی، اس سے پیچھے جو ہم نے آخری آیت پچھلے سبق میں پڑھی، فرمایا ان کافروں کے اللہ کی باتوں کو اور اس کے نظاموں کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل میں اس ذہن سے آتے ہی نہیں اللہ کے نبی کے پاس یا اس کی بات کو، اس ذہن سے سنتے ہی نہیں، اس کے پاس آتے ہی نہیں، یہ تو یہ ذہن لے کر آتے ہیں کہ ہم نے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اگر تو بندہ اس ذہن سے آیا نا کہ میں نے مان لینا، اگر اچھی بات ہوئی، حق بات ہوئی تو میں مان لوں گا، حق بھی بنتا ہے۔ سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے وہ جب بھی کسی سے بحث کرتا ہے نا یا جھگڑا ہو جاتا ہے تو سمجھدار اور عقل مند بندہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں سنتا ہوں بات، اگر تیری بات سمجھ ہوئی، حق بات ہوئی، سمجھ میں آگئی تو مان لوں گا۔ تو اگر تو بندہ اس ذہن کے ساتھ آئے، صاف ذہن کے ساتھ آئے کہ اگر یہ بندے کی بات صحیح ہے نا، دلیل مضبوط ہے تو مان لوں گا، جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ آئے ہی میدان میں یہ سوچ کر کہ میں نے جو بھی ہے نا، جیسی بھی اس کی بات ہے میں نے ماننی ہی نہیں ہے، اچھی ہوئی تب بھی نہیں ماننی، بری ہوئی تب بھی نہیں ماننی، کرنا ہی انکار۔ میں نے اس کے پچھلے سبق میں ایک بات بھی آپ کو سنائی تھی کہ ابو جہل جو تھا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بدر کے میدان میں آیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رکھتے پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، زاروں کی طرح روتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے حوصلے ہر طرح، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوصلے بندھاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دلوں سے وہ خوف کے 1003 گنا زیادہ ہیں وہ ختم ہو گیا، لڑائی پر تیار ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ تیر و تلوار نہیں تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تعداد میں تھوڑے تھے۔ ادھر مقابلے میں ابو جہل بھی نا کچھ حربے استعمال کر رہا تھا، کچھ تو ان کو اپنی طاقت اور اس وسائل پر بھی زوم تھا۔ دوسرا وہ یہ کہنے لگا، بڑک ماری اس نے، کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر اے اللہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری طرف سے حق ہے نا، یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ اگر سمجھدار ہوتا، عقل مند ہوتا تو یہی کہتا نا کہ یا اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے یہ کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، سورۃ انفال 9ویں پارے میں، کہ اس نے یہ کہا، یہ کافروں نے، مشرکین مکہ سب نے، کیونکہ ابو جہل سردار جب کہہ رہا تھا تو سب نے بعد میں ایکسیپٹ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کا نام لے رہا ہے، حالانکہ کہنے والا کون تھا؟ اکیلا ابو جہل تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا، جب ان سب نے کہا، مطلب ترجمانی کو سب نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سب نے کہا تھا، کیا کہا
اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان پر ہم سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہم پھر دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یہ بڑک مار دی اس نے۔ تو اس پر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب حکمران تھے نا، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا سبا قوم کا، جہاں پہ ملکہ سبا تھی نا، وہاں کا آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے نا اس کو تھوڑا سا چھیڑا، کہنے لگے تیری قوم بھی کوئی قوم ہے کہ جس نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا؟ یہ بھی کوئی عقل مند قوم ہے؟ وہ بندہ آگے سے بڑا چالاک تھا، وہ کہتا ہے ہماری قوم تو چلو یہی بے وقوفی کی نا کہ ایک عورت کو حکمران بنا لیا، کہتے یہ بے وقوفی چھوٹی ہے، تمہاری قوم عرب نے اس سے بڑی بے وقوفی کی ہے، ان کی تو عقل ہی کوئی نہیں۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا ہے تمہارے سردار نے یہ کہا تھا نبی کے مقابلے میں کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو بجائے یہ کہنے کے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، قبول کرنے کی توفیق دے دے، یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ کہتا ہے اس سے بڑی بے وقوفی کون سی ہو سکتی؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نہیں نہ مانتے اللہ کی آیات کو، اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کے نظاموں کو، اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا اور پھر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونا، اس پر جو اللہ نے دلیلیں دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں کہ منکرین کی بات سمجھ میں نہیں آتی یا وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہ آئے، یہ بات نہیں۔ وجہ یہ دو ہیں جو ایک صورت کے شروع میں بیان کی کہ سرداریاں آگے آ جاتی ہیں، دوسری یہاں پر بیان کی کہ یہ لوگ آتے ہی کج بحثی کے لیے، قبول کرنے کے ذہن سے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہاں پر مقام بنتا ہے نا، جب یہاں پر بندہ پہنچ جاتا ہے، اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر حق والے کو بھی جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، بجائے قبول کرنے کے کہتا نہیں میں جواب ڈھونڈ کر لاؤں گا، حتیٰ کہ میدان میں مناظرہ بھی ہو جائے، کسی نبی سے بحث بھی ہو جائے نا حق والے سے، تو حق قبول کرنے کی بجائے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے دلیل تیری اچھی، کہتا نہیں مجھے تیاری کر کے آنے تو دوبارہ میں آؤں گا، مطلب ذہن میں ہوتا ہی نہیں، وہ یہ ہوتا جواب دینا میں۔ اللہ کہتا ہے پھر یہاں پر حق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے اس کو سمجھنے کی، توفیق پھر دیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے برعکس توفیق بھی نہیں دیتا، ساتھ عذاب بھی ہے۔ دنیا تو گئی ہی گئی، آخرت میں اللہ تعالیٰ یہاں پر عذاب بیان کر رہا ہے۔ فرمایا یہ جو جھوٹے لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو جھٹلانے والے، الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اس سے پہلے جو ہم نے پہلے رسولوں کو دی سب کو جھٹلا دیا، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وہ یہ حقیقت جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، پٹے ڈالے جائیں گے جہنم والے دن، وہ رسوائی کے توق، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون گھسیٹے جا رہے ہوں گے، یعنی ان کو جہنم میں گلوں میں توق اور زنجیریں باندھ کر انتہائی ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ثم فی الحمیم، کھولتے پانی میں جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں جب پیاس کی شکایت کریں گے نا، جب پیاس کی شکایت کریں گے کہ یا اللہ پیاس لگی ہے، تو فرشتے ان کو پکڑیں گے، پٹے ڈال کر، توق ڈال کر، اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر انتہائی ذلت کے ساتھ ایسی جگہ پر لے کے جائیں گے جہاں پانی ہوگا۔ فرمایا وہ پانی فی الحمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب وہ پیے گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انتڑیاں اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پئیں گے پانی، اس اذیت کو بھی چکھیں گے، جہنم سے نکالیں گے، پانی پلا کر اس ذلت کے ساتھ لے کر جائیں گے، پھر انہیں پکڑتے ہوئے دوبارہ ثم فی النار یسجرون، پھر دوبارہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی پانی پینے کے لیے جب لے جایا جائے گا وہ بھی ذلت کا سفر ہوگا، پانی بھی انتہائی اذیت ناک گرم کھولتا ہوا پانی جو پیپ اور پتہ نہیں کتنی غلاظتوں سے بھرپور ہوگا وہ پلایا جائے گا، وہ سارا کچھ سارا ختم کر دے گا پیٹ اور اس کا نظام۔ فرمایا وہاں سے چھٹکارا نہیں ملے گا، پھر وہاں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ ان کا عذاب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، اپنی ضد اور عناد چھوڑی نہیں تھی، حق کے مقابلے میں تکبر پر اتر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ انجام قیامت والے دن ان کو دکھائے گا۔ فرمایا ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کے سوا،
سوال کیا ہوگا ان سے مشرکین سے جہنم کے اندر؟ اللہ تعالیٰ بھی ایک تو عذاب دے دے کر ان کو رسوا کرے گا، دوسرا یعنی جس طرح وہ دنیا میں اللہ کی آیات کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے نا، نبیوں کے ساتھ مذاق اور استہزاء اور مباہلے کے چیلنج کرتے تھے، کبھی کہتے تھے عذاب لے اگر تو سچا ہے، کبھی کہتے تھے لے کے آنا اگر تو اللہ کا نبی ہے، فلاں چیز سونے کی بنا دے، مختلف مطالبے کر کر کے نبی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے تھے نا مشرکین، ہر نبی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص کر، کیونکہ یہ آیات جو ہیں یہ مشرکین مکہ کے بارے میں۔ تو جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور آپ کو جھٹلانا اور لوگوں کے سامنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش مختلف مرحلوں میں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے اگر یہ نبی ہوتا نا تو یہ ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بتاتا جاتا سب کو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس طرح مذاق اڑاتے۔ کبھی کہتے اگر تم نبی ہونا تو ایسے کر یہ پہاڑ سونے کا بنا دے، کبھی کوئی مطالبہ کرتے، کبھی کوئی مطالبہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے مشرکین مکہ نے جتنے بھی مطالبے کیے نا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر یہ مطالبہ یا جو معجزہ مانگ رہے ہیں وہ اگر نبی دکھا دیتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہ مان جائیں گے، نہیں، یہ بھی اپنے پیش رو لوگ جو ہیں پہلے جن کے یہ مقلد ہیں ان کے پیچھے لگتے ہوئے کرنا، انہوں نے بھی انکار تھا۔ مطالبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی مطلب جو ہے نا بےزتی کریں، رسول جو بھی نبی قوم کے اندر ہوتا ہے یہ سردار اس کو ذلیل کرنے کے لیے مختلف مطالبے مانگا کرتے تھے اور اس کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہی انداز ان کے ساتھ جہنم کے اندر اپنائے گا، جیسے یہ اس کے نبی کو مختلف جگہوں پر ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ اللہ تو اپنے نبی کی عزتوں سے نوازتا تھا، ہر موقع پر وہ عزتوں سے نوازتا تھا۔ تو جہنم کے اندر جب ان کو عذاب ملے گا نا تو اللہ تعالیٰ بھی مختلف طریقوں سے ان کو ذلیل بھی کرے گا۔ پہلا، جہنم کے اندر داخل ہوگا آگ بھڑکتی ہوئی، جب پیاس لگے گی چلو تمہیں پانی پلایا جائے، تو پانی پلانے کے لیے جب لے جایا جائے گا وہاں پھر ان کو ذلت، گلوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں، زنجیروں سے بدے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، وہاں سوچیں گے کہ چلو پانی ملے گا، کچھ راحت ہوگی، جب وہاں دیکھیں گے کھولتا ہوا پانی ہے، جو ہی حلق میں ڈالا سارا کچھ اس نے جلا کر راکھ دیا، سب کچھ پیٹ سے باہر آ گیا۔ فرمایا یہ بھی ایک طرح کا مذاق ہوگا ان کے ساتھ۔ وہاں سے پھر یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید اب کچھ چھٹکارا مل جائے، یعنی ہر عذاب آنے والا پہلے سے سخت ہوگا، اس پر یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید اب کچھ نرمی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آگے پھر اللہ تعالیٰ مذاق ان کے ساتھ یہ کرے گا، وہی جو یہ نبی کے ساتھ کرتے تھے نا، پھر دوبارہ جہنم کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ان سے جس طرح یہ دلیلوں میں مطالبے کرتے تھے نا نبی سے، اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرے گا، ہاں بھائی بتاؤ، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ جو تم اللہ کے سوا لوگوں کو پکارتے کدھر ہے تمہارے وہ جو حمایتی، جو تم کہتے تھے کہ اس کا پلو پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے تو فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، فلاں حضرت صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے تو فلاں کے نام پر اتنا صدقہ دے دیتے ہیں، بس وہی کافی ہے، ہمیں نماز روزہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ نا وہ کہاں ہیں۔ اچھا یہاں پر نا جب اللہ سوال کیا ہے، سوال سمجھ آ گیا، یعنی جہنمیوں سے اللہ یہ کہے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اور ان کے متعلق دعوے رکھتے تھے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لیں گی، بچا لیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، جن کے متعلق یہ تم سمجھتے تھے، اللہ فرمائے گا لاؤ نا وہ کہاں ہیں۔ اب جب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، عذاب چکھ رہے ہوں گے نا، وہاں جب دیکھیں گے کہ تو وہ تو کچھ چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ جواب جو ان کا ہوگا نا 3 چیزوں پر ہوگا، ایسے حواس باختہ ہوں گے، ایسے حواس باختہ ہوں گے، بد حواسی ایسی ہوگی، اس کا جواب ایک نہیں ہوگا، کبھی کچھ جواب دیں گے، پھر اس سے پینترا پکڑیں گے، دوسرا ادھر جائیں گے، اس جواب کو جب دیں گے تو سمجھیں گے یہ جواب تو ہمارے جرم کا اعتراف ہے، اس کو بدلو، فوراً اس کو بدل کر ایک اور جواب لے آئیں گے، یعنی جو بھی جواب دیں گے نا اس میں ان کے جرم کا اعتراف ہوگا کہ یہ جواب دیتے ہیں، جب جواب دیں گے تو فوراً ہی سمجھ آ جائے گی اس میں تو ہم نے جرم کا اعتراف کر دیا کہ ہم نے تو واقعی شریک بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا ثم قیل لہم، جہنم میں ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو شریک بناتے تھے کدھر ہیں؟ قالو، تو کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے،
ٹھیک ہے، ضلوا عنا، ہم سے وہ گم ہو گئے، یعنی پہلا جواب یہ دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، پکاریں گے بڑا لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، یہ کہیں گے کہ یا اللہ وہ تو گم ہو گئے، جو ہی یہ کہیں گے نا تو سوچیں گے یار ہم تو گم ہو رہے ہیں، گم ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے یہ تو ایسا ہے جیسے ہم نے اعتراف کر لیا کہ واقعی ہم نے شرک کیا تھا، فوراً ہی پینترا بدلیں گے، فوراً ہی جواب، جیسے جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا تو اس سے سوال کیا ہاں بھی تو نے ایسا کیوں کیا، کہتا ہے اس لیے، جو ہی وہ جو جواب دیتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ اس جواب میں پکڑا جاؤں گا، فوراً ہی اپنا جواب بدل لیتا ہے، اس میں جب پکڑا جانے کی اس کو ڈر ہوتا ہے پھر اور یعنی ایک سوال کے جھوٹا بندہ کئی جواب بناتا ہے، اپنے موقف بدلتا رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی تفتیشی ہوتے ہیں کسی بندے کو سب سے پکڑنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو سوال مختلف انداز سے کرتے ہیں تو اس کے جواب کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال کیا پھر کہتے ہیں ادھر آ کے وہی سوال ہوتا ہے، وہ پہلے سے جواب اس کا مختلف ہوتا ہے، تو جھوٹا بندہ اس طرح پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ان سے کہے گا نا لاؤ نا اپنے وہ جو سفارشی یا شریک جن تو تم اللہ کے برابر سمجھتے تھے یا حصے دار سمجھتے کدھر ہیں، پہلا جواب یہ کہ دیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، ہمیں تو پتہ نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، یہ جواب دیں گے، فوراً ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اعتراف جرم ہے، پکڑے جائیں گے، جواب بدلو، فوراً کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے، کہیں گے وہ اعتراف ہے، جواب یہ بناؤ کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کئی انداز سے بیان کرتے ہیں، فرمایا ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم ان سب کو جمع کریں گے نا، سب کو مشرکین کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم سمجھتے تھے، جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے، کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے سارے، ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے، پھر کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تیسرا جواب وہاں پر بیٹھے نا یہ ایک اور دیں گے، تیسرا جواب ایک اور دیں گے، جب یہ جواب بن نہیں نہ پائے گا پھر کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہیں گے كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تیسرا جواب یہ دیں گے، کہیں گے ہم تو لا شے کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یعنی ایک جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم جن کی ہم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے نا وہ پتہ نہیں نظر ہی نہیں آ رہے، آج بھاگ بھوگ گئے، اس میں وہ سمجھیں گے کہ ہمارے جرم کا اعتراف ہو رہا ہے، پھر کہیں گے انکار کر دیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تیسرا وہ یہ کہیں گے ہاں ہم شرک تو کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کو ہم پکارتے تھے حقیقت میں وہ کچھ چیز تھے ہی نہیں، حقیقت میں وہ کچھ چیز تھی ہی نہیں، جن کو ہم سمجھتے رہے کہ یہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہم مستی ہے یا فلاں چیز کا مالک ہے، کہیں گے آج ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ تو کچھ چیز تھی ہی نہیں، وہ تو ہمارے ذہنوں میں خیال آ گیا، ایک گمان غالب بن گیا کہ یہ قبر والا جو ہے نا یہ ہمیں بارش دیتا ہے، فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں ہمیں یہ کرتا ہے، فلاں، ہم نے ایک گمان بنا لیا تھا، بس اس کے پیچھے لگے رہے، اس سے آگے ہم گئے نہیں۔ سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں نا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے نا لوگوں کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے جو مشرک ہیں ان سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ مشرکین کدھر ہیں، وہ تمہارے معبود جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ بڑی ہستیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم، ان کا مکر پھر یہ ہوگا، کہیں گے الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سب سے پہلا جواب دیں گے اللہ کی قسم یا اللہ ہم تو کبھی مشرک تھے ہی نہیں۔ پہلا جواب یا کیا دیں گے، اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، فرمایا فریب کریں گے، ثم لم تکن فتنتہم، ان کا فریب یہ ہوگا، قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا اے ہمارے رب ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، پہلی قسم یہ اٹھائیں گے۔
فرمایا اللہ فرماتے ہیں انظر دیکھ کیف کذبوا علی انفسہم کیسے یہ اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور کیسے ان سے گم ہو گیا وہ جس کی یہ جھوٹ جو گھڑتے ہیں وہ کیسے گم ہو گئے، ان کے معبود آج سارے کے سارے بھاگ گئے۔ گویا بندہ اللہ کے علاوہ جو عبادت کرتا ہے نا، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کرتا ہے وہ جتنی بھی جو بھی بندہ سمجھ لے نا کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں فلاں اختیارات کا مالک ہے، فلاں پیر فلاں اختیارات کا مالک ہے، یا فلاں ہستی یہ اختیارات ہیں، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں یہ ان انداز سے اس انداز سے اقرار کریں گے، کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایک ہمارے ذہنوں میں گمان بن گیا تھا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ کسی کی پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان ہے جو ان کے ذہنوں کے اندر ہے۔ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے سوا قبروں کو پوجتے ہوں یا مورتیوں کو پوجتے ہوں یا کسی کو بھی پوجتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں حقیقت میں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ایک ان یتبعون الا الظن، گمان ایک ذہن میں بیٹھ گیا کسی کے متعلق، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور کسی چیز کی پیروی یہ نہیں کر رہے۔ وما فرمایا وما تہوی الانفس، اور جو ان کے دل چاہتے ہیں نا، دل کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور قبروں کا کوئی پجاور بنا ہوا ہے، کوئی بتوں کا مجاور بنا ہوا ہے، کوئی جناب کسی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک گمان دل میں بیٹھا، ٹھیک ہے، اور دل میں ایک خواہش آئی، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دلیل کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شیطان نے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا۔ قیامت والا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں یہ جتنے بھی معبود ہوں گے جن کو لوگ پکارتے ہیں، قیامت والے دن یہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، بلکہ انکار کر دیں گے۔ شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا نا، جنتیوں کو جنتوں میں اور جہنمیوں کو جہنم کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا، یعنی یہ جو پیروی کرنے والے مریدین ہیں نا، جو جس کی پیروی کرتا ہے، جس کو معبود مانتا ہے، جب وہ اس دن دیکھیں گا کہ ہمارے تو معبود بھاگ بھوگ گئے ہیں، تو وہ الزام دیں گے ان پر، اور معبود الزام کس کو دیں گے؟ اپنے مریدوں کو۔ شیطان کی عبادت کرنے والے شیطان کو کہیں گے ہم نے تو تیرے پیچھے لگا تھا، تو ہمیں سبق باغ دکھاتا تھا، تو نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ تو شیطان کہے گا، اللہ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا نا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، سنو اللہ نے تمہیں ایک سچا وعدہ دیا تھا، ٹھیک ہے، سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، ایک وعدہ میں نے بھی تمہیں دیا تھا، ایک وعدہ تمہیں میں نے بھی دیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ نے وعدہ اپنا سچا کر، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا نہ تم نے مجھے مجبور کیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے تو تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، تم اس پر چل پڑے، میں نے تمہیں کون سا مجبور کیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے بندے کو اچھی طرح خوب غور و فکر کر کے تحقیق کر کے پھر راستے کا چناؤ کرنا چاہیے۔ کسی کے کہنے کے پیچھے لگ کے، چپ کر کے، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، جو جیسے کہتا جاتا ہے چپ کر کے ہدایت کا راستہ وہ سمجھ لے بندہ اور چلتا چلا جائے، قیامت والے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے سمجھ دی ہے، دل دیا ہے، عقل دی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے بندے کو صراط مستقیم کا چناؤ خود کرنا چاہیے، ہدایت کے راستے کا چناؤ جو ہے نا وہ خود کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو جیسے کہے اس کے پیچھے لگتا چلا جائے، نہیں، اس کا بندے کو بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ بھی ایک منظر ہوگا جو مشرکین اور ان کے معبودان کے درمیان ہوگا۔ جب مشرکین اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا نا، تو یہ اپنے معبودوں کو دیکھیں گے کہ یہ تو سارے بھاگ بھوگ گئے، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو اس وقت وہ کہیں گے یا اللہ، سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے تھے، وہ اپنے متبعین کے متعلق، جو اپنے معبود ہوں گے ان کے متعلق کہیں گے یا اللہ ہؤلاء الذین اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ معبود ہیں، یہ قبروں والے یا یہ فلاں 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 جو ہمیں شرک کی دعوت دیتے تھے نا، ہمیں گمراہ تو انہوں نے کیا ہے۔
ہم تو ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی باتوں پر اندھا دھند اعتماد کرتے چلے جاتے تھے۔ ان کو تو ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اس دن مرید کیا کہیں گے اپنے پیروں کے بارے میں، اور معبود اپنے جو مشرکین اپنے معبودوں کے بارے کیا کہیں گے، اپنی مورتیوں جن کو بڑے بڑے الہ سمجھتے تھے، کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ ہم ان کو پوچھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں نا، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت بھیج جہنم کے اندر اپنے معبودوں کے متعلق۔ آج جن کے بارے میں وہ ایک چھوٹا سا بھی گستاخی کا لفظ سننا نہیں نہ چاہتے، جہنم میں جب وہ عذاب دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم سے ڈبل عذاب ان کو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور لعنتیں بھی ان پر بے شمار بھیج، یہ وہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے ڈبل عذاب ہے، تم نے دنیا میں کیوں نہیں غور کیا؟ چپ کر کے بغیر تحقیق کے جو جس نے کہا اس طرح چلتے چلے گئے، تم نے غور بھی نہیں کیا، تمہارے پاس میری آیات اور میرے رسول آتے رہے، تم نے جھٹلا دی اور کج بحثی کرتے رہے اس کے ساتھ، آج تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرے گا۔ یعنی جہنم میں جب ان سے پوچھے گا نا تمہارے شریک معبود کدھر ہیں، تو کبھی وہ بچنے کے لیے کوئی سوال، کبھی کوئی ایسے حواس باختہ ہوں گے کہ کوئی معقول جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے، یاداب اس وجہ سے کہ تم زمین میں بغیر حق کے پھولتے تھے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کی زمین کی جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، یہ نقطہ ذرا غور سے سننا، زمین کی جتنی بھی نعمتیں مل جائیں نا، اس کے ملنے پر اللہ کا شکر تو بندے کو ادا کرنا چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن اس خوشی کو تکبر کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ کس کا ذریعہ بنانا چاہیے؟ خوشی کا ذریعہ بنائے، لیکن ساتھ شکر کرے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے۔ اس میں جو بندہ تکبر کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے حق نہیں ہے اس کا۔ زمین عارضی چیز ہے۔ زمین کیا ہے؟ عارضی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی جتنی بھی خوشیاں ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، زمین پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی زمین کا مالک بن گیا ہے، کوئی چودراہٹ مل گئی ہے، کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے، اس پر اکڑتے ہوئے بندہ زمین پر خوش ہو بیٹھے اور اسی کو اپنی ہمیشہ سمجھ بیٹھے، اللہ کہتا ہے یہ اس کا حق نہیں بنتا۔ یہ بہت بڑے رحمان کی زمین کے اوپر اس سے نیچے ہوتے ہوئے اکڑ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے بغیر حق کے، جو اس کا حق بنتا ہی نہیں۔ زمین تو اللہ تعالیٰ کی، اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے حصول کا، نہ کہ ایسی خوشی جو اس کا حق نہیں بنتا اور تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی بات ہے، ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر تکبر کرتے ہیں۔ وہ زمین میں سمجھتے ہیں، مومن بندہ تو دنیا میں اس کے لیے یہ زمین میں پریشانیاں ہی پریشانی۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ایک آزمائش آتی ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کاروبار تنگ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافری، اور کافر کی یہ جنت ہے۔ کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو کافر دنیا میں بڑا خوش ہوتا ہے اور بغیر حق کے ہوتا ہے، اللہ کی زمین ہے، خوش وہ ہوتا ہے کہ میں فلانی جگہ کا مالک بن گیا، میرے پاس اتنی دولت آ گئی، میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کرتا جاتا ہے، تکبر کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ تکبر اس کو اکڑ خاں بنا دیتا ہے، اللہ سے اور حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہی، یہ جب انہوں نے کیا نا تو اس وجہ سے وہ حق سے بھی دور ہو گئے۔ تو اس حدیث اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں، اس میں تم نے ہمیشہ رہنا۔ کافر جو ہے، اللہ کا انکار کرنے والا مشرک، ہمیشہ کے لیے جہنم، اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا نا، بڑے سے بڑے پاپی کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، مومن بندہ جو ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا، دفتر اس کے سامنے کھلے ہوں گے، صحیح ابو داود میں حدیث ہے، دفتر کھلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں لے لے گا، کہے گا
میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا، کہے گا کیا ہے۔ وہ دفتر کھلتے جائیں گے، اقرار کرواتا جائے گا، بندہ یہ سمجھے گا کہ لے بھی آج تو گیا میں۔ اللہ فرمائے گا جا دنیا میں جیسے میں نے تجھ پر پردے ڈالے تھے نا، آج بھی میں تجھ پر پردے ڈالتا ہوں، سارے ہی معاف۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافر جو ہے اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں، یعنی مومن کے لیے جتنی بڑی معافی ہے، کافر جو مشرک ہے نا اس کے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کے دروازے ہی بند کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جب نکلو گے یہ سوچو بھی نہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جہنم سے نکل جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ آئی اس آیت سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہنم جو ہے نا، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پہلی بات ان ساری آیات سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ جن کا انجام بیان کر رہا ہے نا، یہ لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی باتوں کو، حق بات کو جو چیز جھٹلاتا ہے نا، جو قبول حق سے انکار کی سب سے بڑی وجہ، قبول حق سے انکار کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تکبر ہوتا ہے۔ دوسری بات ان آیات سے یہ سمجھ آئی کہ جہنم کے اندر لوگوں کی جو کثرت ہوگی نا، کثیر تعداد متکبرین کی ہوگی، جو تکبر کرنے والے ہوں گے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بندے کے دل میں جب تکبر آتا ہے نا، وہ اچھی بات کو قبول کرتا ہی نہیں، چاہے جتنا مرضی وہ اچھا انسان، حتیٰ کہ موحد بھی ہو جائے نا، تکبر دل میں آ جائے نا، پھر بندہ کام اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر آ گیا نا، اکڑ آ گئی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص کھڑا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، ان الرجل یحب، بندہ یہ پسند کرتا ہے، ان ثوبہ حسن، کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، ونعلہ حسن، اور اس کا جوتا اچھا ہو، خوب بھی خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اچھا کپڑا، اچھا لباس، بہترین سواری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر، اللہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، حق بات کو جھٹلا دے، لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ماننا ہی نہیں، حق بات کو ماننا ہی نہیں، نصیحت قبول ہی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب جو بندے نصیحت قبول نہیں نہ کرتے، ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، بڑا پن ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تو کون ہوتا ہے، تجھے کیا پتہ ہے، تو مولوی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں، مختلف قسم کے تانے دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی بات، حق بات، اچھی بات، بھلے کی بات کو سمجھائے، سمجھدار لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ماننا، تو کون ہوتا ہے، تو کل کا بچہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں آتی حتیٰ کہ وہ بہت بڑی ہدایت سے دور رہ جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ نبی عبداللہ بن وہب الخزائی کہتے ہیں کہ رسول، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کن کے بارے میں؟ جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤ؟ اب یہ خوبی سننا کتنی خوبصورت بات ہے، اور کوشش کریں ہم سب کہ اس کو اپنائیں، یہ اپنی عادت بنائیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں جنتی بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ کہا جنتی بندے وہ ہوتے ہیں جو گمنام قسم کے ہوتے ہیں۔ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ گمنام قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں، یعنی شہرت ان کے پاس نہیں ہوتی، بہت بڑے عہدے نہیں ہوتے، دنیا میں گمنام سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم ڈال دینا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ، اور فرمایا یہ بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک بندہ آیا، پوچھا اللہ کے رسول، سب سے زیادہ چیز جو بندے کو جنت میں داخل کرے گی کون سی ہوگی؟ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے۔ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ اللہ کا تقوی، ڈر اور اچھا اخلاق،
یہ چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں، اسی حدیث میں اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ چیز جو جہنم میں داخل کرے گی وہ کون سی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی، برا اخلاق اور تکبر، یہ بندے کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے، تکبر آ گیا، اکڑ خاں آ گیا، بن گیا، تو یہ بندے کو نصیحت حق بار سے دور کر دیتی ہے، قبول ہی نہیں کرنے دیتی، دل میں کوئی اثر والی بات داخل ہی نہیں ہونے دیتی، یہ اتنی بڑی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھو نا، اتنی شان، اس کے باوجود انتہائی عاجزی، اور مومن جو ہوتا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت قبول ہی اللہ کہتے ہیں صرف وہ کرتے ہیں جو عقلوں والے ہوتے ہیں، جو عقل نہیں نہ ہوتی جس کے، وہ تکبر کر جاتا ہے، وہ کیا کر جاتا ہے؟ تکبر کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے کبر سے بچا، تکبر سے بچا، یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر پاؤں مار کر چلنا بھی نہیں، یہ بھی نہیں تجھے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح مومن انتہائی عاجزی سے رہتا ہے اور بغیر تکبر کے، پھر اس کا سینہ جو ہوتا ہے وہ نصیحت کے لیے، ایمان کی باتوں کے لیے ہر وقت نرم رہتا ہے، اور ان پر عمل کرنے کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کھانا کھا کر جائیں، جزاکم اللہ خیر۔